السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت کے چہرے کے پردے کے بارے میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ موجودہ دور میں کچھ یہ شدت اختیار کر گیا، کیونکہ اس طرح کے کچھ لوگوں نے باتیں اس طرح کی کر دی کہ چہرے کا پردہ جو ہے عورت کے لیے فرض نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں۔ اسی طرح مردوں میں بھی تخفیف دے دی کہ داڑھی اسلام میں ہے، اسلام داڑھی میں نہیں۔ کچھ نے کہا کہ ایک مشت سے نیچے کاٹ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، یا داڑھی سنت نبوی ہے۔ تو دونوں طرح کی یہ آراء جو ہیں یہ صحیح دلائل کے مخالف ہیں۔ مرد حضرات کے لیے داڑھی رکھنا یہ فرائض اس کے لیے فرض واجب ہے۔ کسی مرحلے پہ بھی جا کے داڑھی کو نہ کٹوا سکتا ہے، نہ ترشوا سکتا ہے، نہ برابر کر سکتا ہے۔ یہی صورتحال عورتوں کی ہے کہ عورتیں ایک تو گھر سے نکلیں گی نہیں۔ گھر سے نکلنے کے لیے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ باپردہ ہو کے نکلے، اس کا چہرہ ڈھپا ہونا چاہیے۔ باقی جسم تو ساری عورتیں ڈھانپتی ہیں، جو پردہ کرتی ہیں وہ بھی، جو پردہ کرتی وہ بھی، نہیں کرتی وہ بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو مسلمان عورتیں تھیں وہ باقی جسم تو سارا ڈھانپا کرتی تھی، ان کا چہرہ کھلا ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پہ جو ہے وہ ایک غصہ آتا تھا، یا ایک غیرت آتی تھی کہ نبی کی بیویاں باہر جاتی ہیں تو وہاں فاسق لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، تاکہ ان پاک باز مقدس عورتوں کے جو ہے یہ پردے کی وجہ سے عصمت ناموس بچی رہے اور ان میں کو مزید تحفظ مل جائے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کے مطابق آیات بھی نازل کی ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پردہ چہرے کا نہیں، تو سب سے پہلے عورتوں نے جو وہاں صحابیات موجود تھیں انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ اپنے چہرے ڈھانپے ہیں۔ مطلب پہلے باقی جسم تو ڈھکا ہوا تھا، کسی کا بازو، کسی کی گردن، کسی کی ٹانگیں تو پہلے بھی ننگی نہیں ہوتی تھی، ظاہر نہیں ہوتی تھی، تو چہرہ ہی ننگا ہوتا تھا۔ اس لیے اس بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو آداب الزفاف میں موقف اختیار کیا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ فرائض میں نہیں آتا، کر لے تو بہتر ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی چلتی ہیں باتیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، تو یہ باتیں درست نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کے احکام نازل کیے وہ چہرے کے بارے میں تھے، باقی جسم تو پہلے بھی چھپا ہوا ہوتا تھا۔ تو ایک پہلی آیت سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانے جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسر قرآن ابن جریر طبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان عورتیں لباس میں باندیوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، کیونکہ لونڈیاں جب کسی ضرورت کے وقت گھر سے نکلتی ہیں تو ان کے بال اور چہرے ننگے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان عورتیں گھروں سے نکلتے وقت اپنے اوپر اپنی بڑی چادر لٹکا لیا کریں، تاکہ یہ علم ہونے پر کہ وہ آزاد عورتیں ہیں، کوئی فاسق ان کی اظہار ثانی کا باعث نہ بنے۔ پھر اس کے مفہوم میں اختلاف ہے، تو کہتے ہیں جو درست موقف ہے وہ بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت عورت اپنے چہرے اور سر ڈھانپ لیں، اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ لیں، اور ایک آنکھ کھلی چھوڑیں جس سے ان کو رستہ نظر آ جائے، بس اتنا سا دکھائی دینے کے لیے وہ پردہ ہٹائیں کہ ان کی آنکھ سے وہ رستہ دیکھ لیں، باقی سارا چہرہ اور سر ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ یہ تفسیر طبری میں ان کی
اس آیت کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گرے بانوں پر ڈالیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں 4758، سنن نبی داود میں 4102 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاولی، اللہ پہلی اولین مہاجر عورتوں پر رحم کرے، لما انزل اللہ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، جب یہ آیت نازل ہوئی شققن مروطہن فاختمرن بہا، تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر ان سے چہرے ڈھانپ لیے۔ مطلب وہ عربی کو بھی زیادہ جانتی تھیں، وہ کلام باری تعالیٰ کی مراد اور فہم کو بھی زیادہ سمجھتی تھی، تو انہوں نے یہ کام کیا ہے سب سے پہلے۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، ان کے دوپٹے وغیرہ تو پہلے ہی تھے، تو انہوں نے چادریں پھاڑ کر چہرے جو ہیں ڈھانپ لیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں فاختمرنا کا معنی یہ ہے غطینا وجوہہن، انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ عورت اوڑھنی اپنے سر پر رکھے اور اسے چہرے کی دائیں جانب سے گھما کر بائیں کندھے پر ڈال دے، یعنی نقاب کر لے، تو یہ مراد لیا ہے۔ تو سنن نبی داود کی شرح ہے عون المعبود، اس میں بھی علامہ شمس الحق عظیم آبادی بیان کرتے ہیں فاختمرنا بہا کا معنی ہے تقنعنا بہا، انہوں نے گھونگھٹ نکال لیے۔ اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم میں روایت ہے، سند اس کی حسن ہے، سیدہ صفیہ بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم سیدہ عائشہ کے پاس موجود تھی تو انہوں نے قریش کی عورتوں اور قریش کی عورتوں کی عظمت بیان کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ قریشی عورتوں کا بہت مرتبہ و مقام ہے، لیکن میں نے انصاری عورتوں سے بڑھ کر کتاب اللہ کی تصدیق اور اتباع کرنے والی عورتیں نہیں دیکھی۔ کہتی جب سورہ نور کی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ نازل ہوئی تو انصاری مرد اپنی عورتوں کے پاس گئے تو وہ نئی آیت پڑھ کر سنانے لگے۔ ان میں سے ہر شخص یہ آیت اپنی بیوی، بیٹی، بہن اور قریبی عزیزہ کو پڑھ کر سنانے لگا۔ اس پر تمام انصاری عورتیں اپنے کجاووں جیسی منقش چادروں کی طرف اٹھیں اور کتاب اللہ کے حکم کی تصدیق کی خاطر گھونگھٹ بنا لیے، اور صبح کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اسی حالت میں نماز ادا کی کہ انہوں نے نقاب اوڑھے ہوئے تھے، گویا ان کے سر پر سیاہ کبے ہوں۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ انہوں نے چہرے ہی ڈھانپے تھے، اس کے علاوہ تو جسم پہلے سے ساتر ہوتا تھا، اسی طرح اس پہ ساتر لباس ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 4141 نمبر روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ افق بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں میں اپنی اس جگہ پر بیٹھی تھی کہ مجھے نیند آ گئی جہاں سے قافلہ انہیں چھوڑ کے گیا تھا، تو صفوان بن معطل لشکر کے پیچھے تھے، وہ صبح میری اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے ایک انسان سویا ہوا پایا، پھر انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچاننے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ کہتی ہیں انہوں نے مجھے حکم حجاب نازل ہونے سے قبل دیکھا ہوا تھا، تو ان کے یہ کلمات کہنے پر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مطلب پردہ چہرے ہی کا ہی تھا، باقی جسم تو پہلے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ اسی طرح اگلی دلیل ہے صحیح مسلم میں 974 نمبر روایت ہے، جو اسی بات پر شاہد ہے کہ پردہ چہرے کا ہی ہوتا تھا۔ مراد جو قرآن میں ہے یا احکام پردے کے تھے، اس سے مراد اول چیز چہرہ تھا، باقی جسم کا کھلا ہونا کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا، پردے کے احکام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بقیع قبرستان میں جانے کا گئے، میں نے ان کا تعاقب کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت کی طرف چپکے سے چال دیے تو میں نے اپنا برقع پہنا، قمیص پہنی، نقاب کیا اور اپنی چادر کا گھونگھٹ نکال کر آپ کے پیچھے چلی۔ مثلا اندھیرا ہے، رات ہے، تب بھی باہر نکلتے وقت باقاعدہ چہرہ ڈھانپ کے نکل رہی ہیں۔ اسی طرح
احرام میں بھی عورتیں چہرہ ڈھانپتی تھی اجنبی مردوں سے۔ صحیح ابن خزیمہ میں 2690، مستدرک حاکم میں پہلی جلد 454 نمبر روایت ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کننا نغتی وجوہنا من الرجال وکننا نمتشط قبل ذالک، ہم احرام میں اجنبی عورتوں سے اپنے چہرے ڈھانپا کرتی تھیں اور ہم احرام باندھنے سے پہلے سے قبل کنگھی کر لیا کرتی تھی۔ یہ سند بھی صحیح ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں حدیث ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت منذر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کننا نخمر وجوہنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابی بکر۔ فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں ہم احرام کی حالت میں اپنے چہرے ڈھانپ کر رکھا کرتی ہیں جبکہ ہم سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہوتی تھیں۔ تو یہ سارے دلائل اس بات کی دلیل ہیں، یہ سارے ثبوت کہ عورت کا چہرے کا پردہ جو ہے، پردے کی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ چہرے کے پردے کے متعلق تھی، باقی جسم تو کھولنے کی نہ پہلے اجازت تھی نہ بعد میں اجازت تھی۔ تو اس لیے جب پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں تو عورتوں نے اپنے چہرے ہی ڈھانپے ہیں، باقی جسم تو پہلے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ یہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ایک روایت سے استدلال کیا ہے، اور بعض دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ چہرہ فرض نہیں ہے، اس کی دلیل دیتے ہیں سنن نبی داود کی روایت نمبر 4104، سنن بیہقی کی دوسری جلد 226 نمبر صفحہ، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئیں کہ اس کے بدن پر باریک کپڑے تھے۔ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم يصلح لها ان یرا منها هذا وهذا واشار الى وجهه وکفیہ۔ اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے درست نہیں کہ اس کے بدن سے کوئی چیز دکھائی دے سوائے اس کے اور اس کے، اور آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس سے کہتے ہیں جی چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا، مطلب ان کا پردہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں سعید بن بشیر ازدی ضعیف راوی ہے، اور قتادہ بن دعامہ سے منکر روایات نقل کرتا تھا۔ یہ تفسیر میزان الاعتدال اور تہذیب التہذیب میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا ولید بن مسلم اور قتادہ بن دعامہ کی تدلیس ہے۔ تیسری علت اس میں ہے خالد بن دریک کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ تو ان علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو ثابت یہی ہوا کہ عورت چہرے کا پردہ ہی کرے گی، چہرے کو ننگا نہیں چھوڑ سکتی۔ اور فرق یہ تھا آزاد اور لونڈیوں میں کہ آزاد عورت چہرہ کھلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور لونڈیاں اور باندیاں چہرہ ڈھانپ نہیں سکتی تھیں۔ اس کی ایک تو دلیل صحیح بخاری میں 4213 اور صحیح مسلم میں 1365 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ بنت حیی سے رخصتی کے بعد ولیمہ کیا تو صحابہ کرام نے آپس میں سوال کیا کہ معلوم نہیں آپ نے ان سے شادی کی ہے یا انہیں باندی بنایا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا پہچان یہ کی کہ یہ آپ کی بیوی ہے یا لونڈی؟ کہا ان حجبہا فہی امرأۃ، اگر آپ نے اسے حجاب کروایا، پردہ کروایا تو یہ آپ کی بیوی ہوگی، اگر اس کو پردہ نہ کروایا، چہرہ کھلا ہوگا اس کا، تو یہ پھر لونڈی ہی ہے۔ فلما اراد ان یرکب، پھر جب آپ اونٹنی پہ سوار ہونے لگے تو آپ نے ان کو پردہ کروا لیا، تو یہ دلیل تھی کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی لونڈی نہیں ہے۔ اور اگلی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں 6236 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رعا عمر امتن لنا متکنیتن، عمر رضی اللہ نے ہماری نقاب پوش لونڈی دیکھی جس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، نقاب کیا ہوا تھا۔ فضربہا، تو انہوں نے اسے مارا اور کہا لا تشبہی بالحرائر، تو آزاد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کر، مطلب لونڈیاں پردہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری اس سے اگلی جو اگلا اثر وہ بھی اس پہ دلالت کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مہاجرین یا انصار میں سے کسی کی لونڈی آئی جس نے چادر سے نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ سیدنا عمر اسے جانتے تھے تو پوچھا تو آزاد ہو گئی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے؟ اسے سر سے اتار پھینک۔ لونڈی نے پسو پیش کی تو عمر رضی اللہ نے اس کے سر پر کوڑا مار کر چادر اس کے سر سے گرا دی۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں 6240 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے
چہرے کا پردہ یہ اس کے شرف اور عظمت کا باعث بھی ہے، اس کی پاک دامنی کی دلیل بھی، اس کے ایک نیک اور صالح ہونے کی علامت بھی، اس کے ساتھ ساتھ جب وہ با پردہ ہو کے چہرہ ڈھانپ کے نکلتی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتی، اگر وہ کھلا چھوڑے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔